بینک آف آزاد جموں کشمیر کا تاریخی سنگ میل شیڈ ورلڈ بینک کے درجے کے لیے باقاعدہ درخواست جمع اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو باقاعدہ درخواست جمع کروا دی گئی۔ وزیر خزانہ اور چیئرمین اے جے کے بینک چودھری قاسم مجید کے مطابق شیڈ ورلڈ بینک کے لیے درخواست بینک کے 20 سالہ شاندار سفر کا اہم ترین سنگ میل ہے۔ یہ کامیابی بینک کی مالی حیثیت کو مضبوط بنانے اور ریگولیٹری تقاضے پورے کرنے کا نتیجہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسی حوالے سے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور کی سرپرستی اور چیف سیکرٹری کی رہنمائی نے اہم کردار ادا کیا۔ شیڈ ورلڈ بینک کا درجہ ملنے سے بینک کی خدمات کا دائرہ کار پاکستان اور بین الاقوامی سطح تک پھیل جائے گا۔ اسلام گڑھ کرکٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام منعقدہ 100 لیگ کے فائنل میں اے کے قلندر نے شاندار کامیابی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلوبل کرکٹ کلب کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میچ میں گلوبل کرکٹ کلب نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 100 گیندوں میں 231 رنز کا بڑا مجموعہ ترتیب دیا۔ ماسٹر بابا نے جارحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی جانب سے نمایاں اننگز کھیلی۔ 232 رنز کے ہدف کے تعاقب میں اے کے قلندر کا آغاز مایوس کن رہا اور ابتدائی 3 وکٹیں جلد گر گئیں، تاہم راجہ مشہور نے ناقابل فراموش اننگز کھیل کر میچ کا رخ موڑ دیا۔ انہوں نے صرف 47 گیندوں پر 136 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی، جس میں 14 بلند و بالا چھکے شامل تھے۔ ان کی شاندار سنچری نے شائقین کرکٹ کو خوب محسوس کیا۔ فائنل میچ کے مہمان خصوصی پاکستان پیپلز پارٹی اسلام گڑھ کے رہنما راجہ نعمان حسین تھے۔ میرپور آزاد کشمیر منگلا ڈیم میں نہاتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب گئے۔ منگلا ڈیم میں نہاتے ہوئے ڈوبنے والے 2 نوجوانوں کی لاشیں ریسکیو آپریشن کے بعد نکال لی گئیں۔ پاؤنڈ اور واٹر ریسکیو ٹیم نے ضلع انتظامیہ کی نگرانی میں بوہر کالونی کے مقام پر صبح سویرے سرچ آپریشن کیا۔ جہاں باغ ہونے والوں میں 15 سالہ حسنین اور 15 سالہ عبداللہ شامل ہیں۔ ریسکیو ٹیم نے دونوں نوجوانوں کی نعش برآمد کر کے ایس ایچ او تھانہ توتال کے حوالے کر دی۔ آپریشن میں ریسکیو 11/22 کی ٹیم نے بھی معاونت کی۔ آپریشن ڈپٹی کمشنر میرپور ساجد اسلم، ایس ایس پی میرپور خرم اقبال اور ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 11/22 نجم الشہاب صدوزئی کی نگرانی میں مکمل کیا گیا۔ میرپور آزاد کشمیر کے علاقے بن خرمہ میاں محمد روڈ پر بجلی کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ہونے والا احتجاج تو ختم ہو گیا، مگر اپنے پیچھے کئی تلخ یادیں چھوڑ گیا۔ احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ بجلی کی مسلسل بندش نے معمولات زندگی بری طرح متاثر کر دی ہے، جس کے باعث وہ اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پر نکل آنے پر مجبور ہوئے۔ تاہم مرکزی شاہراہ کی بندش نے میرپور، جاسلہ اور گردنواہ کے لاکھوں شہریوں کو مشکلات میں مبتلا کیے رکھا۔ طلباء تعلیمی اداروں تک نہ پہنچ سکے، مریضوں کو اسپتالوں تک رسائی میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا، جبکہ مسافر گھنٹوں ٹریفک جام میں پھنسے رہے۔ صورتحال اس وقت مزید کشیدہ ہو گئی جب مقامی رہائشی، جن کے گھروں کا راستہ بھی اسی سڑک سے گزرتا ہے، آمد و رفت میں رکاوٹ پر احتجاجی مظاہرین سے الجھ پڑے۔ دونوں جانب تلخ کلامی اور جھگڑے کے نتیجہ میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ بلا شبہ بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ بندش کے خلاف عوامی احتجاج ایک جائز حق ہے، لیکن جب اس کے اثرات عام شہریوں، مریضوں، طلباء اور مقامی آبادی تک پہنچیں تو مسائل کے حل کی بجائے نئے مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ کڑی شریف کے نواحی گاؤں بنگ نہر اپر جہلم روڈ پر نامعلوم چوروں کی دیدہ دلیری چلتا ہوا 50 kVA کا بجلی کا ٹرانسفارمر کھول کر قیمتی کوائل نکال لے اڑے۔ لاکھوں روپے مالیت کا نقصان، پورا علاقہ شدید گرمی اور اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اہل علاقہ کا محکمہ برقیات اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے اور نیا ٹرانسفارمر نصب کرنے کا مطالبہ۔ کھڑی شریف کے نواحی بنگ نہر اپر جہلم روڈ پر چوری کی سنسنی خیز اور انوکھی واردات پیش ہے، جہاں نامعلوم چوروں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روڈ پر نصب 50 kVA کے چالو ٹرانسفارمر کو نشانہ بنایا۔ چور انتہائی مہارت کے ساتھ ٹرانسفارمر کو کھول کر اس کے اندر موجود قیمتی تانبے کی کوائل اور دیگر سامان نکال کر بآسانی فرار ہو گئے۔